الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے سامنے اسلام کی ایک عظیم الشان شخصیت کا ذکر مبارک کریں گے، جن کا نامی اسم گرامی سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ عظیم المرتبت شخصیت کہ جن کی ذات والا صفات میں ساری فضیلتیں جمع تھیں۔ فضیلت نسبی کے لحاظ سے دیکھیں تو وہ ہاشمی خاندان کے چشم و چراغ اور حضرت عبد المطلب کے صاحبزادے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سگے چچا، سابقون الاولون میں سے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اسلام لانے میں سبقت کی، ان میں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے۔ اسی طرح اہل بیت میں بھی آپ شامل ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثار صحابہ میں بھی آپ شامل ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خاندان کی فضیلت بھی بیان فرمائی، اہل بیت کی فضیلت بھی بیان فرمائی، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی فضیلت بھی بیان فرمائی، سابقون الاولون کی فضیلت بھی بیان فرمائی۔ اب آپ غور کریں کہ جتنی فضیلتیں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے علیحدہ علیحدہ بیان فرمائیں، وہ ساری فضیلتیں جمع ہو گئیں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات میں۔ مثلا اہل بیت کے جتنے فضائل سرکار نے بیان فرمائے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں شامل ہیں۔ صحابہ کے جتنے فضائل بیان فرمائے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں شامل ہیں۔ شہداء کے جو فضائل بیان فرمائے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں شامل ہیں۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان، ہاشمی خاندان کی فضیلت، اس میں بھی سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ آپ کا اسم گرامی امیر حمزہ، کنیت ابو عمارہ، القاب سید الشہداء اور اسد اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دونوں لقب آپ کو عطا فرمائی۔ ایک اور تعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کا تھا، وہ یہ ہے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ ایک دوسرے کی چچا زاد بہنیں تھیں۔ اس لحاظ سے آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا بھی تھے اور خالہ زاد بھائی بھی تھے۔ ولادت باسعادت کے بارے میں بہت سے اقوال ہیں، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 2 سال پہلے پیدا ہوئے۔ اسی لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے بڑی محبت فرماتے تھے اور بچپن میں بھی دیگر بچوں کی بنسبت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف زیادہ سرکار کی توجہ تھی اور آپ بے تکلفانہ تعلقات ان سے رکھتے تھے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا تو اس سے قبل نکاح کا پیغام بھیجا، تو نکاح کا پیغام جو لوگ لے کر گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریبی رشتہ دار، حضور کے چچا، وہ پیغام لے کر گئے۔ ان پیغام لے کر جانے والوں میں بھی سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ اسی طرح جب 20 اونٹ مہر کی ادائیگی کا معاملہ آیا، اس وقت بھی
حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی جانب سے 20 اونٹ دیے۔ آپ کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ اسلام سے قبل بھی آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو دیگر لوگ زمانے جاہلیت میں کرتے تھے، مثلا بدکاری اور بتوں کے سامنے جھکنا، شرک کرنا، بتوں کی عبادت کرنا، کوئی ایسا کام سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمانے میں بھی نہیں کیا۔ جب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تبلیغ دین کا اعلان فرمایا اور لوگوں کو دعوت دی، تو سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت دی۔ تو ظاہر ہے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی سرکار کے سگے چچا تھے، قریبی رشتہ دار تھے، تو جن لوگوں کو بلایا ان میں آپ بھی شامل تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت اسلام دی۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی اس سلسلے میں آپ کی مخالفت نہیں کی، اگرچہ دیگر افراد نے جو خاندان کے تھے مخالفت کی، سب سے بڑھ کر ابو لہب بدبخت نے آپ کی شان میں گستاخی بھی کی، لیکن ایسے مواقع پر یعنی جب کہ آپ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، آپ نے کبھی بھی اسلام کی یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت نہیں کی۔ یہ نہیں فرمایا کہ یہ آبائی دین چھوڑ کر ایک نیا دین تم نے اختیار کر لیا، یہ بت پرستی چھوڑ کر ہم کیوں جائیں، کیا کریں۔ آپ نے کبھی بھی ایسا کام نہیں کیا، اگرچہ اس وقت تک آپ اسلام نہیں لائے تھے۔ ان تمام محفلوں میں آپ شریک تھے جن میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے اقربا کو، یعنی جو قریبی رشتہ دار سے دعوت دی تھی۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی کسی معاملے میں، خصوصاً دعوت اسلام کے معاملے میں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کبھی نہیں کی۔ اب آئیے دیکھیں آپ کا قبول اسلام۔ اب اس سلسلے میں بہت سارے اقوال ہیں۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اعلان نبوت کے 5ویں سال آپ نے اسلام قبول کیا۔ بعض کا قول یہ ہے کہ اعلان نبوت کے 6 سال آپ نے اسلام قبول کیا، لیکن محققین کی تحقیق یہ ہے کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان نبوت کے 2 ہی سال اسلام قبول فرمایا۔ چنانچہ علامہ ابن حجر جو فن رجال کے امام ہیں فرماتے ہیں وَأَسْلَمَ فِي سَنَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْبِعْثَةِ وَلَازَمَ نَصْرَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَهَاجَرَ مَعَهُ۔ فرماتے ہیں کہ آپ بعثت کے 2 سال ایمان لائے اور اس وقت سے آخری دم تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت، سرکار کی مدد، ان کی حمایت کرتے رہے، اور مکے سے مدینے آپ نے ہجرت فرمائی۔ یہ حضرت علامہ ابن حجر کا قول ہے۔ اسلام لانے کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت جری، بہادر، جرات مند اور ایک باروب شخصیت کے مالک تھے۔ جہاں سے گزرتے تھے لوگ آپ کے رعب کی وجہ سے ڈرتے تھے، اور کسی میں ہمت نہ ہوتی تھی کہ بڑھ کر آپ کے کلام کرے یا آپ کا راستہ روکے یا کوئی ایسی گفتگو کرے۔ ایک رعب تھا، ایک جلال تھا، ایک دبدبہ تھا۔ شکار کے بہت زیادہ شوقین تھے، اکثر شکار پر چلے جاتے تھے، اور جب واپس آتے تھے تو آپ کا ایک معمول تھا کہ سب سے پہلے حرم جا کر بیت اللہ کا طواف کرتے تھے۔ یعنی جب شکار سے واپس آتے تھے تو اپنے گھر نہیں جاتے تھے، پہلے حرم میں تشریف لے جاتے، بیت اللہ کا طواف فرماتے، اس کے بعد وہاں جو کفار اپنی مختلف محفلیں جما کر بیٹھے ہوتے تھے تو ایک ایک محفل میں جا کر ان سے سلام و کلام کرتے، خیریت دریافت کرتے، کچھ کے پاس بیٹھتے، کہیں کھڑے ہو کر گفتگو کرتے، مطلب ان سب سے مل کر
علیک سلیک کر کر سلام و کلام کر کے پھر واپس اپنے گھر تشریف لاتے۔ یہ ایک معمول تھا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ ایمان لانے کا واقعہ یہ ہوا کہ آپ شکار پر تشریف لے گئے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر تشریف فرما تھے کہ اچانک ابو جہل کا گزر وہاں سے ہوا۔ اس نے جیسے ہی آپ کو دیکھا تو نفرت، بغض، عداوت کی آگ اس کے سینے میں بھڑک اٹھی، اور اس نے پہلے تو آپ کو برا بھلا کہنا شروع کیا، پھر گالیاں دینی شروع کی، سخت الفاظ، غلط قسم کے الفاظ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس نے استعمال کیے۔ لیکن وہ پے کرے صبر و رضا، وہ حلم اور بردباری کا مجسمہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم، ایک جواب بھی آپ نے اس بدبخت کی اس بد کلامی کا نہیں دیا۔ اچھا جواب نہیں دیا تو اس کو مزید غصہ آیا کہ میں ان کو اتنا برا بھلا کہہ رہا ہوں اور یہ خاموش ہیں۔ پھر اس نے ستم بالائے ستم یہ کیا کہ اس بدبخت کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، اس نے اس لکڑی سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنا شروع کر دیا، اور اتنا مارا کہ سرکار کے جسم مبارک پر ضرب لگی، جسم مبارک لہو لہان ہو گیا۔ اس پر جا کے اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا، لیکن اس کے باوجود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لفظ زبان مبارک سے نہیں نکالا، نہ اس کی گالیوں کا جواب دیا، نہ اس کی اس ایذا رسانی کا جواب دیا، سرکار خاموش رہے۔ اور یہ بدبخت اپنا غصہ ٹھنڈا کر کے، خوش ہو کر کے، جیسے میں نے انہیں جسمانی تکلیف بھی پہنچا دی، ذہنی تکلیف بھی پہنچا دی، خوش ہو کر حرم میں چلا گیا اور وہاں بیٹھ کر اپنے کارنامے خوش ہو کر ان لوگوں کو بیان کرنے لگا۔ عبداللہ بن جدعان، جس کا مکان کوہ صفا کے قریب تھا، جب یہ واقعہ ہوا تو اس کی ایک لونڈی یہ سارا واقعہ دیکھ رہی۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پر آ کر تشریف فرما ہونا، ابو جہل بدبخت کا وہاں سے گزرنا، سرکار کو گالیاں دینا، تکالیف پہنچانا اور اس چھڑی سے مارنا، لہو لہان کرنا، یہ سارا منظر اس لونڈی نے دیکھا، اور یہ بھی دیکھا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان مبارک سے کوئی لفظ ادا نہیں فرمایا، صبر فرماتے رہے۔ وہ چلا گیا، سرکار اپنے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسب معمول شکار پر گئے ہوئے تھے۔ چاش کے وقت آپ تشریف لائے۔ جب کوہ صفا سے گزر ہوا تو وہ لونڈی ایک دم آپ کے سامنے آ گئی اور اس نے آپ کا راستہ روکا، پوچھا کیا ہے؟ اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں کہ ابو جہل نے تمہارے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کام کیا۔ پہلے انہیں گالیاں دیں، تکالیف پہنچائی، اور جب انہوں نے جواب نہیں دیا تو اس کے ہاتھ میں جو چھڑی تھی اس نے اس سے مارنا شروع کر دیا، اور اتنا مارا کہ ان کے جسم مبارک کو لہو لہان کر دیا۔ لیکن اے امیر حمزہ، تمہارے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لفظ اس سے نہیں کہا، اس نے بلا وجہ انہیں مارا ہے، انہیں تکالیف پہنچائی۔ جیسے ہی آپ نے یہ سنا، آپ کے دل میں غصہ، غضب پیدا ہوا، اور اسی وقت سیدھے حرم کی طرف چلے۔ ویسے تو آپ کا معمول تھا حرم جانا، لیکن اس وقت جب آپ حرم گئے، جو بھی آپ کو دیکھتا تھا وہ چہرہ مبارک دیکھ کر سمجھ جاتا تھا کہ آج خیر نہیں ہے، کیونکہ پہلے عام طور پر جب آپ جاتے تھے تو ہنستے مسکراتے ہوئے جاتے تھے، لوگوں سے ملتے تھے، لیکن اس مرتبہ جب جا رہے ہیں تو چہرے پر جلال کے آثار ہیں، غصہ ہے، اور حرم میں جا کر نہ کسی سے کلام کیا، نہ کسی سے سلام کیا، کوئی گفتگو نہیں کی۔ آپ کی نگاہیں، قہر آلود نگاہیں اس بدبخت کو تلاش کر رہی، اور جیسے ہی آپ نے دیکھا کہ وہ بدبخت ابو جہل اپنے لوگوں میں بیٹھا اپنی تعریفیں کر رہا ہے، اپنے کارنامے سنا رہا ہے، اور جو کچھ وہ کر کے آیا تھا وہ سنا رہا، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیظ و غضب میں بھرے ہوئے وہاں پہنچے، اور بھری محفل میں اس کے جتنے بھی چیلے بیٹھے تھے ان سب کے سامنے آپ کی جو کمان تھی
وہی اس کے سر پر پے در پے مارنا شروع کی، یہاں تک کہ اس کا سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ فرمایا بدبخت، میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نے تکلیف پہنچائی، اس لیے کہ وہ دین اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، میں نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے، جا اب مجھے روک کر دیکھ لے، اگر تیری ہمت ہے تو مجھے آ کر روک کر دیکھ لے، میں بھی مسلمان ہو چکا ہوں۔ آپ نے اعلان فرما دیا۔ اب جو اس کے قبیلے کے لوگ تھے، جو حواری تھے، جو اس کے چیلے تھے، وہ سارے غیظ و غضب میں کھڑے ہوئے اور دیکھا کہ ہمارے سردار کی اتنی بے عزتی سب کے سامنے۔ انہوں نے سوچا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلہ کریں۔ وہ جیسے کھڑے ہوئے، اب یہ تھا بہت چلاک، بہت زیادہ مکار تھا، اس نے فوراً کہا نہیں 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 تم لوگ بیٹھ جاؤ۔ وہ جانتا تھا کہ اس شیر کے سامنے یہ سب تو لومڑیوں کی طرح ہیں، اگر یہ آگے بڑھے تو ان میں سے کسی نہ کسی کا خون ہو جائے گا، بلکہ ہو سکتا ہے یہ سب کے سب حمزہ کے ہاتھوں قتل ہو جائیں۔ فوراً اس نے اپنی پالیسی بدلی اور کہا کہ نہیں 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 تم لوگ بیٹھ جاؤ، میری ہی غلطی تھی کہ میں نے ان کے بھتیجے کو بلا وجہ مارا ہے، میری غلطی تھی۔ فوراً یہ کہہ کے اس نے سب کو ٹھنڈا کر دیا، بٹھا دیا، اور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اب یہاں پر دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں یہ آیا کہ آپ اپنے گھر تشریف لے گئے، اور جب آپ گھر پہنچے غصہ ٹھنڈا ہوا تو پھر سوچا کہ یہ میں نے کیا کیا، میں نے تو اپنے اسلام کا اعلان کر دیا، مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا، بھری محفل میں، بھری مجلس میں۔ میں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ میں آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ رہا ہوں، اور یہ نیا دین جس کی معلومات ابھی مجھے مکمل طور پر نہیں ہوئی، میں نے غصے میں آ کر، جوش میں آ کر ایک دم اعلان کر دیا۔ سوچتے رہے، پھر صبح اٹھ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا اے میرے پیارے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں نے جا کر اس طرح کیا ہے اور اعلان بھی کر دیا، مجھے ذرا بتاؤ کہ میں نے صحیح کیا یا غلط کیا، اور یہ جو نیا دین ہے مجھے اس کی تعلیمات مجھ پر پیش کرو۔ تب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی موتی برسانے والی زبان سے اسلام کے سنہری اصول، پاکیزہ تعلیمات سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس طریقے سے بیان فرمائی کہ ایک ایک لفظ ان کے قلب اور ذہن میں اتر گیا، اور اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ ابو جہل کو زخمی کرنے کے بعد سیدھے پہنچے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور جا کر کہا اے میرے پیارے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خوش ہو جاؤ، میں نے اس بدبخت سے تمہارا بدلہ لے لیا، اس نے تمہیں زخمی کیا تھا، میں نے اس کا سر پھاڑ دیا اور تمہارا بدلہ لے لیا، خوش ہو جاؤ۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا، میں بدلہ لینے سے خوش نہیں ہوں گا، میں اس وقت خوش ہوں گا جب آپ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ الفاظ اس انداز سے ادا فرمائے، اسی وقت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ یہ ہے آپ کے اسلام لانے کا واقعہ۔ کافروں کو پتہ چلا، اعلان تو آپ پہلے کر چکے تھے لیکن اب باضابطہ اعلان ہو گیا اور انہوں نے دیکھ بھی لیا۔ کفار کی صف میں گویا زلزلہ آ گیا، ایک اہم شخصیت، ایک بھاری بھرکم شخصیت، ایک بارعب باجلال شخصیت اسلام میں داخل ہو چکی، اور اسلام میں داخل ہونا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں آنا۔ وہ سمجھ گئے اب تو ان کو اور تقویت مل گئی، اب ہم ان کو مزید نہیں چھیڑ سکتے، تنگ نہیں کر سکتے کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسا عظیم بہادر جرنیل، جرات مند انسان، بارعب باجلال انسان جب ان کے ساتھ شامل ہو گیا ہے تو ظاہر ہے اب ہماری طاقت کم ہو رہی۔ کفار کی صف میں صف ماتم بچھ گئی اور گویا ایسا ہو گیا جیسے انہیں سانپ سونگھ گیا، رنج و ملال ہوا۔ یہ کیا ہوا؟ یہ تو بہت بڑا غضب ہو گیا۔ ایک ہمارا اتنا بڑا شخص، اگرچہ اس سے پہلے بھی
وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد فرماتے تھے، سرکار کے ساتھ رہتے تھے، کبھی آپ نے اسلام کی مخالفت نہیں کی، دعوت اسلام کی مخالفت نہیں کی، لیکن اعلانیہ طور پر اپنے مسلمان ہونے کا حرم میں جا کر کہہ دینا، یہ ایک بہت بڑی بات۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ذات سے بھی اسلام کو تقویت پہنچائی، اور اس کے بعد مسلمان ہوئے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کا واقعہ تو طویل ہے، صرف ہم اشارہ کر کے گزر جائیں، اور وہ یہ ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر جب نکلے تھے کہ میں جاتا ہوں اور معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیتا ہوں، جب یہ نہیں رہیں گے اسلام بھی ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد وہ نکلے، پھر اپنے بہن بہنوں کے گھر گئے، پھر ان کو مارا پیٹا، پھر قرآن کی تلاوت سنی، قرآن ہاتھ میں لیا، آیات ربانی پڑھی، قرآن کا ہیبت اور جلال ان کے دل پر طاری ہوا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اور بہن بہنوں سے کہا مجھے بھی اسی آقا کے پاس لے چلو جن کا یہ کلام تم پڑھ رہے ہو، جن کا دین تم نے اختیار کر لیا۔ جب یہ آئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رونق افروز تھے، چند مسلمان ہوئے تھے، دروازے پر دستک دی، صحابہ نے سوراخ میں سے جھانک کے دیکھا عمر ابن خطاب کھڑے، اور انداز وہی تھا کہ ہاتھ میں وہی ننگی تلوار تھی جو حرم سے لے کر اٹھے تھے کہ میں ابھی جاتا ہوں اور تمہیں آ کے خوشخبری سناتا ہوں کہ میں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ختم کر دیا۔ اگرچہ دل بدل چکا تھا، نیت بدل چکی تھی، وہاں سے سر لینے کے لیے چلے تھے اور اب سر دینے کے لیے آ رہے تھے، غلامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طوق اپنے گلے میں ڈالنے کے لیے آئے تھے، سر ندامت سے جھکا ہوا تھا، لیکن کیونکہ ہاتھ میں وہی ننگی تلوار تھی تو صحابہ نے جب سوراخ میں سے دیکھا نا تو ڈر گئے۔ سرکار نے فرمایا کون؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی۔ کیا ہوا؟ سرکار تلوار ہاتھ میں ہے۔ اس وقت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں موجود تھے۔ جیسے ہی آپ نے سنا کہ عمر آئے ہیں اور ان کے ہاتھ میں تلوار ہے، فرمایا کھول دو دروازہ۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب ملحوظ رکھے گا تو ہم بھی اس کا ادب کریں گے اور ہم بھی اسی اخلاق سے پیش آئیں گے اور خلق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ اسے دکھائیں گے، لیکن اگر اس نے ذرا سی بھی بے ادبی کی تو میں اسی کی تلوار چھین کر اس کا سر قلم کر دوں۔ یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ تھے۔ دیگر صحابہ ڈر گئے، لیکن اللہ کا یہ شیر اس وقت بھی پکار اٹھا دروازہ کھول دو ہم دیکھ لیں، اور جب دروازہ کھولا گیا تو معاملہ ہی الگ تھا۔ فاروق اعظم آئے، سرکار کے قدموں پہ سر رکھ دیا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ تو یہ وہ شخصیتیں تھیں جن سے اسلام کو تقویت ملی، اور کافروں کو سخت افسوس ہوا ان کے اسلام قبول کرنے کا۔ اسلام کی پہلی جنگ، جنگ بدر، جو پہلا معرکہ حق اور باطل کا، جب یہ ہوا تو اس جنگ میں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانبازی، آپ کی جرات مندی، آپ کی بہادری، شجاعت، اس کے تمام جوہر آپ نے جب جنگ میں دکھائے تو بدر اور احد کی دونوں جنگیں اور بدر اور احد کے دونوں میدان سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کی داد آج تک دے رہے ہیں اور وہ داستانیں سنا رہے ہیں، تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے۔ جنگ بدر میں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت کیا تھی؟ آپ نے شتر مرغ کا پر لے کر اس کا ایک جھنڈا بنا لیا، یعنی جھنڈے کی طرح اس کو لے لیا۔ چنانچہ حضرت حارث تمیمی کہتے ہیں کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں شتر مرغ کے پر کا جھنڈا لیے ہوئے تھے۔ فرماتے ہیں کہ مشرکین میں سے ایک آدمی نے کہا یہ کون آدمی ہے جو شتر مرغ کے پر کا جھنڈا لیے ہوئے ہے؟ کہا گیا یہ حمزہ بن عبد المطلب ہیں۔
اس نے کہا یہ وہی ہیں جنہوں نے ہم لوگوں کے خلاف بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے جنگ بدر میں امیہ بن خلف نے پوچھا یہ کون ہے جو شتر مرغ کا جھنڈا لیے ہوئے ہیں اور یہ اپنے سینے پر لگائے ہوئے؟ میں نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا امیر حمزہ بن عبد المطلب ہیں۔ اس نے کہا یہ وہی ہیں جنہوں نے ہم پر بڑے ستم ڈھائے ہیں۔ یہ جنگ بدر کا حال تھا۔ طریقہ یہ تھا کہ جب دو لشکر آمنے سامنے ہوتے تھے تو ابتدا میں ادھر سے 2 آدمی آتے تھے اور اس طرف سے 2 آدمی آتے تھے، یا تو 3 ادھر سے 3 ادھر سے، ان میں آپس میں جنگ ہوتی تھی اور اس کے بعد پھر گھمسان کا رن پڑتا تھا، یعنی پھر ایک دم عام جنگ شروع ہو جاتی تھی۔ لیکن عرب کا قاعدہ یہ تھا کہ ابتدا اسی طرح ہوتی تھی۔ جنگ بدر کی ابتدا بھی ایسے ہی ہوئی۔ آپ جانتے ہیں کہ کافر غرور اور تکبر کا پتلا بنے ہوئے جنگ میں اترے تھے۔ یہ مٹھی بھر مسلمان، انہیں تو ہم چند منٹ میں ختم کر کے رکھ دیں گے، انہیں مسل کر رکھ دیں گے، ان کو خاک و خون میں تڑپا دیں گے، آج ان کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ اور بظاہر کیفیت بھی ایسی تھی، 313 اور ادھر ہزاروں، ادھر چند اونٹ، چند بھالے، چند نیزے، اور ادھر ہر ایک کے پاس اونٹ، ہر ایک کے پاس سواری، نیزے، بھالے، تیر، کمان، ہر چیز۔ افرادی قوت ادھر 313 ادھر ہزاروں میں، یعنی کسی طرح کا ظاہری طور پر کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا کہ دونوں مقابل ہوں، ہم پلہ ہوں۔ ہم پلہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی ظاہری طور پر دیکھتا یقیناً یہی کہتا کہ کبھی بھی یہ لوگ نہیں جیت سکتے، لیکن قرآن کہتا ہے کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، بہت سی قلیل جماعتیں کثیر پر غالب ہو گئیں اللہ کے حکم سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھا دیا۔ تو کیونکہ بظاہر انہیں یہ محسوس ہو رہا تھا کہ ہم افراد قوت میں زیادہ ہیں، ہم طاقت میں زیادہ ہیں، ہم سامان حرب میں ان سے زیادہ ہیں، ہر لحاظ سے زیادہ ہیں، اور یہ لوگ چند نیزے، چند بھالے، چند اونٹ سواریاں یہ لے کر آئے ہیں، افراد قوت بھی نہیں ہے، ان کو تو ہم ختم کر دیں گے۔ تو غرور تکبر کا حال یہ تھا کہ جب لڑائی شروع ہوئی تو ان کی جانب سے 3 آدمی آئے، کفار کی جانب سے، عتبہ، شیبہ اور ربیعہ، یہ تینوں تلوار لے کر میدان میں اترے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ادھر سے 3 انصاری نوجوانوں کو اتارا۔ جب یہ سامنے آئے انہوں نے پوچھا، انہوں نے بتایا کہ ہم انصار ہیں۔ وہ غرور اور تکبر کے پتلے بنے ہوئے تھے۔ انہوں نے وہیں سے پکارا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان چرواہوں سے لڑنے کے لیے نہیں آئے، اور اس قسم کے غلط الفاظ استعمال کیا، کہا ان کو ہمارے سامنے سے ہٹاؤ، ہمارے خاندان کے بھیجو جو ہمارے ہم پلہ ہوں، جن سے ہم مقابلہ کر سکیں۔ تب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ اب یہ تینوں جب میدان میں آئے انہوں نے پوچھا کون؟ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں حمزہ، یہ علی، یہ عبیدہ۔ پھر وہ خاموش ہو گئے، دیکھا کہ تو واقعی ہمارے ہم پلہ ہے۔ ایک آگے بڑھا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واصل جہنم کر دیا۔ دوسرا بڑا، حضرت علی نے گردن اڑا دی۔ تیسرا جو تھا اس نے ایسا وار کیا کہ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلی پر لگا، زخمی ہو کر گر گئے۔ وہ وار کرنا چاہتا تھا کہ حضرت علی نے آگے بڑھ کے اس کا کام بھی تمام کر دیا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کا غصہ، جوش، نخوت، غرور، تکبر کتنا تھا۔ اس کے بعد عام جنگ شروع ہو گئی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جنگ میں، یعنی جنگ بدر میں، اپنی بہادری اور شجاعت کے بڑے جوہر دکھائے۔ کثیر تعداد میں کفار آپ کے ہاتھ سے واصل جہنم ہوئے۔
اب جب یہ لوگ پہنچے تو ہندا جس کے باپ چچا کو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا تھا، واصل جہنم کیا تھا، اور بھی دیگر وہ لوگ کہ جن کے اعزاء اقربا رشتہ دار آپ کے ہاتھ سے قتل ہوئے، وہ سب کے سب انتقام کی آگ میں جل رہے تھے۔ حمزہ نے ہمارے باپ کو مار دیا، وہ کہتے ہیں حمزہ نے ہمارے بھائی کو مار دیا۔ جس کا جو رشتہ دار بھی آپ کے ہاتھ سے واصل جہنم ہوا تھا، اس کے دل میں سینے میں ایک آگ انتقام کی بھڑک رہی تھی۔ انہوں نے اس کا بدلہ لینے کے لیے نہ صرف آپ سے بلکہ تمام مسلمانوں سے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بدلہ لینے کے لیے جنگ احد کی تیاری کی۔ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، جنگ احد ہوئی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام احد کے میدان میں تشریف لائے، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہیں، دیگر صحابہ ساتھ ہیں، علی شیر خدا ساتھ ہیں، خلفائے راشدین، دیگر صحابہ سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک گھاٹی تھی جس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تیر اندازوں کو کھڑا کیا تھا اور فرمایا تھا جب تک میں تم سے نہ کہوں اس وقت تک تمہیں یہاں سے ہٹنا نہیں ہے، اور وہ اس انداز کی تھی کہ پیچھے سے آ کر لشکر اسلام پر حملہ کیا جا سکتا تھا۔ اسی لیے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی دور بین نگاہوں نے دیکھ لیا تھا کہ کفار ادھر سے پیچھے سے آ کر ہمارے لشکر پر حملہ کر سکتے ہیں، اسی لیے آپ نے اس گھاٹی پر جو ذرا اونچی تھی، بلند تھی، وہاں کھڑا کر دیا تھا۔ کھڑے ہو گئے، جنگ شروع ہو گئی، مسلمانوں نے جنگ جیت لی، اور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیفیت یہ تھی کہ دونوں ہاتھوں میں تلواریں تھیں، دونوں ہاتھ سے آپ تلواریں چلا رہے، جس طرف جاتے تھے کافر ڈر کے مارے پیچھے ہٹ جاتے تھے، لوگوں کی گردنیں اڑا دیں، کسی کے جسم کے ٹکڑے کر دیے، جدھر بھی جاتے تھے وہ سب ڈر کر گھبرا کر پیچھے ہٹتے تھے کہ یہ اللہ کا شیر آ گیا۔ عجیب آپ کی کیفیت تھی۔ اور اس جنگ میں 37 کفار آپ کے ہاتھ سے واصل جہنم ہوئے، 37۔ ادھر یہ ہوا کہ وہ لوگ جن کے رشتہ دار آپ کے ہاتھ سے جنگ بدر میں قتل ہوئے تھے، خصوصاً ہندا، اس نے ایک غلام جن کا نام تھا وحشی، جو حضرت جبیر بن مطعم کے غلام تھے، اور جبیر بن مطعم کے چچا کو بھی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا تھا۔ تو اب ایک روایت میں تو یہ ہے کہ جبیر نے وحشی سے کہا کہ اگر تم حمزہ کو قتل کر دو تو تم آزاد ہو، اور ایک روایت میں یہ کہ ہندا نے بھی وحشی سے کہا، کیونکہ وحشی جو تھا یہ چھوٹے نیزے سے وار کرتا تھا اور نشانہ بالکل صحیح لگتا تھا، بہترین نشانے باز۔ تو ہندا نے کہا کہ اگر تم نے یہ کام کر دیا، یعنی حمزہ کو قتل کر دیا، تو میں تمہیں اپنے زیورات، قیمتی کپڑے، یہ سب تمہیں دے دوں گی، اس کے علاوہ بھی سونا بھی میں تمہیں دوں گی، اور آزادی بھی تمہیں مل جائے گی۔ جنگ ہوئی، مسلمان بے جگری کے ساتھ لڑے، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی شیر خدا، دیگر صحابہ بے جگری سے لڑے، یہاں تک کہ مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی، اور ایسی فتح ہوئی کہ کفار بھاگ نکلے، سامان بھی چھوڑ گئے، مسلمان ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کفار آگے بھاگ رہے ہیں، اپنا سامان حرب چھوڑ دیا، دیگر سامان چھوڑ دیے۔ اب یہاں پر ایک اجتہادی غلطی ہوئی، اور وہ کیا تھی؟ سرکار نے فرمایا تھا جب تک میں نہ کہوں تمہیں یہاں سے ہٹنا نہیں ہے، یعنی وہ گھاٹی یا ایک وہ پہاڑی کا ٹیلہ آپ کہیں جو ذرا بلند تھا، جہاں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو کھڑا کیا تھا، ان میں اختلاف ہو گیا۔ بعض نے کہا کہ دیکھو جنگ ہو چکی ہے، کافر تو بھاگ رہے ہیں، مسلمان ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جنگ ختم ہو گئی، ہم جیت گئے، اور مسلمان تو مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں، تو ہمیں ہٹ جانا چاہیے۔ لیکن بعض نے کہا نہیں، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم یہ تھا جب تک میں نہ کہوں اس وقت تک نہیں ہٹنا ہے،
تو ابھی دوسرا حکم تو آیا نہیں. بس یہ اختلاف ہوا اور اکثر جو تھے وہ وہاں سے ہٹ گئے. بعض روایتوں میں یہ آیا کہ صرف 10 صحابہ رہ گئے. ادھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے اور کفار کی طرف سے جنگ لڑ رہے تھے، وہ اپنے ایک دستے کے ساتھ کھڑے کونے میں یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے. انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو فتح ہو گئی، کافر بھاگ رہے ہیں، مسلمان ان کے پیچھے ہیں، اور جو سامان چھوڑ کر وہ گئے ہیں، مال غنیمت جسے کہا جاتا ہے، مسلمان وہ اکٹھا کر رہے. ادھر ان کی نگاہ اس درے پر یا گھاٹی پر پڑی جہاں سے اکثر صحابہ ہٹ گئے، یہ سوچ کر کہ جنگ ختم ہو چکی ہے. یہ اپنے دستے کے ساتھ پیچھے سے آئے، لیکن وہ جو 10 مسلمان تھے ان کو روکنے میں ناکام رہے. وہ 10 کے 10 شہید ہو گئے. ان کو میدان کھلا مل گیا. اب آپ اندازہ کریں کہ کسی کے پیٹھ پیچھے سے حملہ کیا جائے تو وہ کیسے اپنا بچاؤ کر سکتا ہے. مسلمان جھکے ہوئے ہیں، مال غنیمت لوٹ رہے ہیں، پیچھے سے آ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دستے کے جتنے بھی تھے سب نے اچانک مسلمانوں پر تلواریں برسا دی. کافی مسلمان شہید ہوئے. 70 مسلمان، 70 صحابہ اس جنگ میں جام شہادت نوش کر گئے. ادھر جو کافر بھاگ رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ پیچھے سے ہمارے لوگوں نے حملہ کیا، وہ پلٹ کر پھر واپس آ گئے. اب مسلمانوں کی کیفیت یہ تھی کہ وہ درمیان میں تھے، جو آگے بھاگ رہے تھے وہ بھی پلٹ کر آ گئے، جنہوں نے پیچھے سے حملہ کیا یہ بھی، اور اسی اثنا میں 70 مسلمان شہید ہو گئے. لیکن اس وقت بھی جب یہ دونوں طرف سے حملہ ہو رہا تھا، اللہ کا شیر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شیر سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے دونوں ہاتھ میں تلواریں لیے ادھر بھی لڑ رہے ادھر بھی لڑ رہے. جدھر بھی جاتے تھے اس وقت بھی کافر آپ سے خوفزدہ تھے، جبکہ مسلمان اس وقت پسپا ہو چکے. وحشی یہ بیان کرتا ہے کہ مجھے جنگ سے کوئی غرض نہیں تھی، مجھے صرف یہ تھا کہ میں حمزہ کو قتل کروں اور مجھے آزادی مل جائے. انہوں نے یہ کہا کہ میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاق میں تھا. آپ زرہ بختر پہنے ہوئے تھے، دونوں ہاتھوں میں تلواریں تھیں. آپ لڑتے رہے اور میں نے جب یہ دیکھا کہ آپ کافروں کو مسلسل تلوار چلا رہے ہیں تو میں کچھ ڈر بھی رہا تھا اور سوچ بھی رہا تھا کہ کس طرح میں آپ کو نشانہ بناؤں. اگر میں قریب گیا تو آپ کی تلوار سے مجھے ہی نہ قتل ہونا پڑے. تو کبھی میں جھاڑی کے پیچھے چھپ جاتا، کبھی کسی پتھر کے پیچھے چھپ جاتا. اچانک ایک شخص جس کا نام تھا سبا بن عبد العزا خزاعی، اس نے غرور سے مسلمانوں کو للکارا، ہے کوئی جو میرا مقابلہ کرے، ہے کوئی بہادر جرات مند. جیسے اس نے للکارا نا تو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا اور آپ نے اس سے بلند آواز میں اس کو للکارا. فرمایا او بدبخت، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑ رہا ہے اور ہمیں للکارتا ہے، آ میں تیرا مقابلہ کروں. اور آپ نے اپنی تلوار اٹھائی اور اس زور سے ماری کہ اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دی. اور اس کے بعد آپ پلٹے. یہ وہ آخری شخص تھا جو آپ کی تلوار سے قتل ہوا. ویسے تو بہت سو کو آپ نے واصل جہنم کیا، جس طرح کہ آپ نے سنا کہ 37 کفار آپ کی تلوار سے قتل ہوئے. 37. تو یہ سبا بن عبد العزا خزائی یہ آخری کافر تھا جو آپ کی تلوار سے قتل ہوا. اس کے بعد آپ کی شہادت ہو گئی. تو وحشی کہتا ہے کہ میں نے جب یہ دیکھا، آپ جب واپس پلٹے نا تو آپ کا پیر ایک پتھر پر آ گیا اور آپ پھسل کر گرے. تو جب آپ پیچھے کی طرف ہوئے تو وہ زرہ جو تھی وہ تھوڑی سی اونچی ہوئی اور آپ کا پیٹ تھوڑا سا کھل گیا. تو وہی موقع میں نے غنیمت جانا. میں اس پہ ایک جھاڑی کے پیچھے آپ کے قریب تھا، ایک چھوٹا سا نیزہ میرے ہاتھ میں تھا، میں نے وہیں سے نشانہ لے کر وہ مارا اور وہ بالکل نشانے پہ لگا. آپ کے ناف کے نیچے وہ نیزہ لگا اور جسم سے پار ہو گیا. اتنی شدت کے ساتھ اس نے پوری قوت کے ساتھ مارا تھا. جیسے وہ جسم سے پار ہوا آپ لڑکھڑا کر گرے، لیکن پھر آپ اٹھے اور میری طرف بڑھے. میں ڈرا، میں ادھر ادھر بھاگنے لگا، لیکن کیونکہ نیزہ جسم سے پار ہو چکا تھا، زخم بہت گہرا تھا، اسی وقت آپ زمین پر گر گئے اور جام شہادت نوش کر لیا. لیکن اللہ کے شیر تھے،
وحشی کہتا ہے کہ میں پھر بھی ڈرتا رہا اور کچھ دیر میں نے دیکھا، جب دیکھا کہ آپ کا جسم بالکل حرکت نہیں کر رہا اور مجھے یقین ہو گیا کہ آپ کی شہادت ہو گئی، تب میں آپ کی طرف بڑھا اور میں نے اپنا نیزہ اٹھا لیا اور نیزہ اٹھا کر لا کر میں ایک طرف بیٹھ گیا۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں تھی کہ کون جیتا کون ہارا، مجھے تو یہ تھا کہ مجھے حمزہ کو قتل کرنا ہے اور بعد میں مجھے غلامی سے آزادی ملنی ہے۔ اور ایک روایت میں یہ آیا کہ یہ آگے بڑھا، اس نے وہ زرہ اتاری اور آپ کے سینہ مبارک کو، پیٹ کو چاک کیا اور کلیجہ نکالا، اور اس کے بعد ہندا کے پاس گیا اور کہا دیکھو تمہارے باپ کے قاتل کا کلیجہ۔ اس نے جوش انتقام میں اسے منہ میں لے کر چبایا، نگلنا چاہا لیکن نگل نہ سکے اور اس نے تھوک دیا اور پھر کہا مجھے لے کر چلو، کہاں پر ہے حمزہ کی لاش؟ یہ اس کو لے کر آیا۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مبارک وہاں پڑا ہوا تھا۔ انہوں نے آپ کی ناک، کان، ہونٹ، ہاتھ، پیر یہ سب کاٹے، یعنی لاش کا بالکل مسئلہ کیا اور نہایت ہی بے دردی اور بے رحمی کے ساتھ یہ سارا کام کیا، اور اس نے ان ناک، کان، ہونٹ ان سب کا ہار بنا کر اپنے گلے میں پہنا۔ آپ یہ دیکھیں کہ جوش انتقام کتنا تھا۔ اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ کافروں کا جوش انتقام پھر بھی سرد نہیں ہوا، انہوں نے گھوڑے بھی لاش پر دوڑا دیے، یعنی سوچا کہ لاش کو بالکل مسخ کر دیا جائے، بالکل قیمہ بنا دیا جائے۔ اس کے بعد پھر وہ وہاں سے چلے۔ اب جنگ ختم ہو گئی۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہداء کی لاشوں کو جمع کیا جائے۔ جب شہداء کی لاشوں کو جمع کیا جا رہا تھا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے چچا حمزہ کہاں ہیں، انہیں تلاش کرو۔ اب ایسی کیفیت میں لاش کو پہچاننا بھی مشکل تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ ناک کان کاٹ دیے جائے، ہونٹ کاٹ دیے جائیں اور سینہ چرا ہوا ہو، آتے سب باہر ہوں، کلیجہ نکال لیا گیا ہو، عجیب کیفیت تھی۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لاش کو پہچان لیا اور آ کر خبر دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چچا وہاں پر ہیں۔ حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس وہاں پر تشریف لائے اور اپنی مبارک آنکھوں سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا۔ سرکار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنا روئے کہ ریش مبارک تر ہو گئی، مسلسل روتے رہے اور فرمایا کہ یہ سید الشہداء ہیں، یہ سید الشہداء ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سید الشہداء کا لقب دیا۔ اس کے بعد کفن کے لیے 2 چادریں لائی گئیں۔ حضرت صفیہ جو آپ کی بہن تھیں، وہ میدان جنگ میں آئیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو آتے ہوئے دیکھا۔ سرکار نے ان کے صاحبزادے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، فرمایا جاؤ اپنی والدہ کو روکو، حضرت حمزہ کی لاش کو کس طرح وہ دیکھیں گی۔ وہ گئے، ان کو روکنا چاہا لیکن انہوں نے کہا نہیں، مجھے پتا ہے کہ میرے بھائی کے ساتھ کیا کیا گیا ہے، ان کی لاش کو مسلح کیا گیا ہے، نہیں میں دیکھوں گی، میں صبر کروں گی۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دے دی اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچی۔ کن آنکھوں سے کس طرح انہوں نے اپنے بھائی کی اس مسلح کی ہوئی لاش کو دیکھا ہوگا، جن کی ناک، کان، ہونٹ، ہاتھ، پیر یہ سب الگ کر دیے گئے ہوں، جسم کو چیر دیا گیا ہو، گھوڑے دوڑائے گئے ہوں، لاش بالکل عجیب کیفیت میں تھی، لیکن حضرت صفیہ نے صبر کیا۔ 2 چادریں دیں، آپ نے ایک چادر سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اڑھا دی، ان کے اوپر ڈال دی۔ اب مسئلہ تھا تدفین کا۔ 70 صحابہ اس جنگ میں شہید ہوئے تھے، تو حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 2 صحابہ کو ایک قبر میں دفن کر دیا جائے۔ چنانچہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بھانجے حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا۔ بعض روایتوں میں آیا کہ چادر اتنی چھوٹی تھی کہ جب سر کی طرف سے ڈھانکتے تھے تو پیر کھل جاتے تھے، پیر کی طرف سے ڈھانکتے تھے تو سر کھل جاتا۔
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سر کی طرف سے ڈھانک دو اور پیروں کی جانب گھاس رکھ دو۔ تو تازہ گھاس جو تھی وہ پیروں کی جانب رکھی گئی اور پیروں کو اس گھاس سے ڈھانپ دیا گیا۔ ایک روایت کے مطابق اس واقعے کے کئی سال بعد جب سیلاب آیا اور قبریں کھل گئیں تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ گھاس اس وقت تک بالکل ہری تھی، حالانکہ گھاس کو سوکھ جانا چاہیے تھا۔ کئی سال گزر جانے کے بعد بھی جو گھاس سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں پر رکھی گئی تھی اس وقت بھی وہ بالکل ہری تھی۔ ایک اور روایت کے مطابق حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں احد کے قریب شہداء کی قبروں کے قریب، یعنی جہاں مزارات ہیں، وہاں کسی وجہ سے کھدائی کی گئی تو ایک کدال جو تھی وہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پر لگی تو اس سے خون جاری ہو گیا۔ آپ دیکھیں 30-40 سال کے بعد کدال لگتی ہے اور خون جاری ہو جاتا ہے، کیوں؟ بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ قرآن نے کہا شہداء زندہ ہیں لیکن تمہیں انہیں دیکھنے کا شعور نہیں۔ اس وقت بھی وہ زندہ اور قیامت تک وہ زندہ رہیں گے۔ پتہ یہ چلا کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قبر میں زندہ ہیں۔ آپ کی اولاد کے بارے میں یہ ہے کہ آپ کے 2 فرزند تھے، عمارہ اور یعلا، اور 2 بیٹیاں تھیں، ام الفضل اور امامہ یا امامہ۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان احد سے واپس مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ کی ایک صاحبزادی جن کا نام امامہ لکھا اور بعض نے فاطمہ بھی لکھا، وہ راستے میں کھڑی ہو گئیں، آنے والے لشکر کو دیکھ رہی تھی، ان کی نگاہیں اپنے والد کو تلاش کر رہی تھیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے تو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی نے کہا میرے والد کہاں ہیں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور سوچا کہ میں ان کو کیا جواب دوں۔ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، وہ تمہیں بتا دیں گے۔ اتنی دیر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے۔ اسی راستے پر وہ صاحبزادی کھڑی تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ کہاں ہے؟ اب آپ غور کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں کہ اس وقت حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت ہوگی کہ ایک بچی کھڑے ہو کر اپنے باپ کا سوال کر رہی ہے اور اس کا باپ شہید ہو چکا ہے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مقدس ہاتھ اس کے سر پر رکھا، فرمایا میں تمہارا باپ ہوں، میں تمہارا باپ ہوں۔ سرکار نے جب یہ فرمایا وہ سمجھدار تھیں، سمجھ گئیں کیا واقعی حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے والد شہید ہو گئے؟ سرکار نے فرمایا ہاں تمہارے والد شہید ہو گئے۔ اب ان کی تربیت کا مسئلہ تھا تو حضرت علی، حضرت زید بن حارثہ اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں نے یہ مطالبہ کیا کہ اس بچی کو ہمیں دے دیا جائے، ہم اس کی تربیت کریں گے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کی پرورش میں کروں گا کہ میرے چچا کی بیٹی ہے، اور ہجرت کے وقت یہ اور فاطمہ ایک ہی اونٹ پر سوار تھیں، یعنی خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کی پرورش میں کروں گا، اس لیے کہ سرکار نے حمزہ کو میرا بھائی قرار دیا تھا۔ یعنی جب ہجرت کر کے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تھے تو ایک مہاجر اور ایک انصار کو بھائی بنا دیا تھا۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنایا تھا۔ تو انہوں نے کہا اس بچی کی پرورش میں کروں گا کیونکہ سرکار نے انہیں میرا بھائی بنایا تھا۔ تیسرے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا اس بچی کی پرورش میں کروں گا، اور دلیل یہ پیش کی کہ امامہ میرے چچا کی بیٹی ہے اور میری بیوی اس کی خالہ ہے، اور خالہ بمنزلہ ماں کے ہوتی ہے، لہذا حق پرورش مجھے دیا جائے۔
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تینوں کی گفتگو کو سنا اور آپ نے فیصلہ فرمایا کہ جعفر اس کی پرورش کریں گے، کہ ان کی بیوی کیونکہ بچی کی خالہ بھی ہے، لہذا یہ ان کو دے دی جائے، اور انہوں نے ہی پھر اس بچی کی پرورش کی۔ میرے بزرگ اور دوستوں، یہ تھی داستان اس عظیم الشان شخصیت کی کہ جس کی بہادری، دلیری، جرأت مندی، رعب، دبدبہ، جلال، اس کی داستانیں بدر اور احد کے میدان آج بھی سنا رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے ٹوٹ کر محبت کی اور اپنا سب کچھ سرکار کے لیے قربان کر دیا، اپنا گھر چھوڑ دیا، عزیز و قارب کو چھوڑ دیا، صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سے ایسی ہی محبت فرمائی، ان کو اسد اللہ و اسد الرسول فرمایا، یہ رسول کے بھی شیر ہیں، یہ اللہ کے بھی شیر ہیں۔ اور سید الشہداء کا لقب بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں عطا فرمایا۔ صحابہ کہتے ہیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ان کی لاش کو دیکھ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جتنا روئے، ہم نے کبھی بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا رنج، غم، ملال میں اور روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ اس بات کی دلیل تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان سے بے پناہ محبت فرماتے تھے۔ جو لوگ حج یا عمرے کے لیے جاتے ہیں، بعض بزرگوں نے یہ بھی کہا کہ جو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ جا کر یہ درخواست لگا دے کہ آپ سرکار سے سفارش کر دیں کہ ہمیں دوبارہ حاضری کا پروانہ مل جائے، بزرگان دین نے کہا کہ یہ بات بالکل درست ہے، یقیناً اس کی حاضری دوبارہ ہوگی جو وہاں جا کر درخواست لگا دے۔ اللہ تبارک و تعالی بے شمار رحمت نازل فرمائے ان کے مرقد مبارک پر، اور ان کی نالین سے لگے ہوئے ذروں کے صدقے میں ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔